السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عباسی خلافت کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اقتدار کے عہد کو اسلام کا سنہری دور کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور دوسرا دور وزراء کے ہاتھوں میں خلیفہ کا زوال تھا۔ سب معاملات فوج کے رہنما طے کرتے تھے، جس میں زیادہ تر ترک فوجی تھے۔ عباسی دور کا آغاز خلیفہ ابو العباس کے ساتھ 750 عیسوی میں ہوا۔ یہ پہلے عباسی خلیفہ تھے اور خلیفہ واسق باللہ کے ساتھ 847 عیسوی میں اختتام پذیر ہوا، لیکن اس کے خاتمے کی وجوہات اور اس دور کا آغاز خلیفہ متسم باللہ کے عہد میں ہوا۔ باقی نسلوں کے مقابلے میں اموی خلافت کے دوران عرب عنصر کو ممتاز کیا گیا تھا اور حکمران طبقہ اسی تک ہی محدود تھا، لیکن عباسی خلیفہ کو انتظامیہ اور حکمرانی کے امور میں دوسری نسلوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نسلی یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر علیحدگی پسند تحریکوں، بغاوتوں اور انقلابات کا ظہور ہوا۔ نسلی انقلاب، جس میں بابک الکرمی کی قیادت میں خرمی انقلاب شامل تھا، ان انقلابات اور بغاوتوں میں شامل وہی لوگ تھے جنہیں خرمی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے آذربائیجان، مشرقی آرمینیا اور ایران کے شمالی مغربی حصے میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، اور یہ تحریک عقائد اور نظریات کے ایک گروہ کی پیداوار تھی۔ خریمیہ ایک مذہبی فرقہ ہے جو بنیادی طور پر مزداقیہ سے تیار ہوا تھا۔ یہ ایک مذہبی فلسفہ فارس میں قائم کیا گیا تھا جس کی بنیاد زرتشتیہ کے پادری مزداق نے ڈالی تھی، جس نے 6 صدی عیسوی میں فارس میں پھیلے ہوئے بزرگ زرتشتی مذہب کا مقابلہ کیا تھا۔ اس عقیدے کے مطابق لوگوں کے پیسوں سے حصہ لینا جائز تھا، حسین عورتوں کے حسن سے حصہ لینا بھی جائز سمجھتے تھے۔ بہت سے تاریخ دانوں کے نزدیک خرمی تحریک کو فحش نگاری کی تحریک سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک خرمیہ کی بات ہے، وہ برائی کے دیوتا کے ساتھ بھلائی کے دیوتا کی جدوجہد میں یقین کرتی تھی۔ جہاں تک گروپ کا نام خرمیہ کی وجہ ہے، خرم اندہام نہانی کو کہا جاتا ہے، جسے ماگی اپنی مذہب کی رسومات کہتے تھے، کیونکہ مرد اپنے خونی رشتہ داروں، ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے شادی کرتے تھے، اور اسی وجہ سے خرمیہ کو والوا کا مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ خرمیہ فرقہ 737 عیسوی میں اموی دور کے اختتام پر نمودار ہوا اور خرمیہ کی سرگرمی پہلے عباسی دور میں بڑھتی اور پھیل گئی، جس نے خلافت عباسی کے خلاف انقلابات کو ایک نظریاتی رنگ دیا تھا۔ ابو جعفر المنصور دوسرے عباسی خلیفہ اقتدار کی نشست پر پہنچنے کے ساتھ ہی خراساں، شمالی اور مغربی ایران میں کسانوں نے سنہاد کی قیادت میں 754 میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ انقلاب 70 دن تک جاری رہا، لیکن خلیفہ نے اسے ختم کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی اور اس انقلاب کا سدباب ہو گیا، اور 12 سال بعد خراساں میں اسٹاسیس کی زیر قیادت انقلاب دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس بار اس کے زیر اقتدار 3 لاکھ جنگجو جمع ہوئے، لیکن خلیفہ کی فوج نے خازم بن خزمہ کی قیادت میں 20,000 جنگجو اس مسلح اقدام کو دبانے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں سے بہت سے افراد ہلاک اور گرفتار ہوئے اور اسٹاسیس کو پھانسی دے دی گئی۔ اگرچہ اسٹاسیوں جنگجوؤں کی تعداد 3 لاکھ واقعی مبالغہ امیز ہے، اور شاید یہ تعداد اس کے پیروکاروں کی تھی نہ کہ فوج کی۔ اور خلیفہ مہدی ابن ابی جعفر منصور کے زمانے میں سن 778 میں گرگان کے لوگ، جو مہرمہ کے نام سے جانے جاتے تھے کیونکہ وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے جو ان کی علیحدہ پہچان رکھتے تھے، ان کی سربراہی عبد القہر نامی ایک شخص کر رہا تھا جو گرگان علاقے کو خلافت سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا خلیفہ مہدی نے فوج کے کمانڈر عمرو بن علا کو گرگان علاقے کو عباسی خلافت کی علمبرداری میں لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس نے گرگان میں داخل ہو کر عبد القہر کو مار ڈالا۔ اس طرح یہ تحریک بھی ختم ہو گئی۔ خلیفہ مہدی کے بیٹے ہارون رشید کے زمانے میں خرمیوں نے سن 807 میں آذربائیجان میں ایک بار پھر بغاوت کی، لہٰذا خلیفہ نے عبداللہ بن ملک کی سربراہی میں 10,000 جنگجوؤں کا ایک لشکر بھیجا، جس نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں خرمیہ کے ماننے والوں نے عباسی ریاست کے ساتھ دشمنی کے اپنے طویل سفر کو مسترد کرتے ہوئے کی تھیں۔ ان کوششوں کے ذریعے وہ اپنے لیے ایک ریاست کی تشکیل کی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ بابک الکرمی آ گئے،
دنوں کے گزرنے اور مامون بن ہارون رشید کی خلافت کی طرف عروج کے وقت خرمیہ فرقے کے دو لوگ آپس میں فرقے کی قیادت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک عمران اور دوسرا جوئی تان تھا۔ جوئی تان پیروکاروں کو متحرک کرنے کے لیے کام کر رہا تھا جب اس نے ایک بابک نامی شخص کو دیکھا جو زخمی تھا۔ اس زخمی کو دیکھنے کے بعد جوتیان کی موت ہو گئی تھی۔ تب ایک جاویانی خاتون نے کہا، بابک کی روح جوتیان کی روح میں تبدیل ہو گئی ہے، فتح اب بابک کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس بات کے ذریعے بابک ان کا قائد بن گیا، لہٰذا اس نے فوجیوں اور مددگاروں کو متحرک کرنے کا کام کیا اور اس تحریک کی رہنمائی کی۔ اس نے خلاف ورزی کرنے والے ہر شخص کو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ آذربائیجان میں تعینات عباسی ریاستی فوجیوں کی لاشوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تمام آذربائیجان میں اپنا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بابک اور اس کے ساتھیوں نے آذربائیجان میں عباسی قلعوں کو مسمار کرنے کا کام کیا، اور اس کے بدلے میں اس نے ناقابل تسخیر قلعے قائم کرنے شروع کر دیے جو عباسی حملوں کے وقت مضبوط پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو سکیں۔ اس کے بعد بابک نے عباسی فوج کے سپلائی قافلوں پر چھاپہ مار مہم کا آغاز کیا اور عباسی فوج کی صفوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے متعدد بار اچانک حملے کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آذربائیجان کی سرزمین پر بہت سے عباسیوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ آذربائیجان میں عباسی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی آخری کوششوں میں بابک نے بازنطینی شہنشاہ میخائیل دوم سے اتحاد کر لیا اور انہوں نے عباسی ریاست میں بابک تحریک کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح بابک 20 سال تک عباسی ریاست کے ساتھ تنازعات میں مبتلا رہا، جو 813 میں شروع ہوئے اور 833 میں اختتام پذیر ہوئے۔ ان تمام سالوں میں عباسیوں نے باب خرمی کے خلاف کوئی فتح حاصل نہیں کی۔ پہلے عباسی دور کے خلیفہ معتصم باللہ کی آمد کے ساتھ 833 میں خلیفہ کے بھائی نے کہا، آذربائیجان میں خرمائی بغاوت کو ترجیحاتی بنیادوں پر روکا جائے۔ معتصم نے افشین نامی ایک کمانڈر کی سربراہی میں پہاڑوں کی لڑائی میں تربیت یافتہ اور تجربہ کار فورس تشکیل دی۔ بابک کے محاذ کو کمزور کرنے کے لیے معتصم نے بابک کے علاقے سے متصل ہمدان علاقے پر حملہ کرنے کے اقدام کا حکم دیا۔ ہمدان میں خریمیہ کے پیروکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی جو بابک کے علاقے میں پہلے سے تعینات تھے، اور بابک کے پیروکاروں کی عباسی فوج سے جنگ ہوئی۔ اس میں عباسی فوج کو فتح حاصل ہوئی، جس نے بابک کی طاقت کو کافی حد تک کمزور کر دیا، اور جو خرمی مقامات کم ہو گئے اور یہ آذربائیجان تک ہی محدود رہے۔ افشین 835 میں آذربائیجان پہنچا اور اس کا منصوبہ جنگ کو طول دینا اور بابک کے دارالحکومت شہر اللیب کا محاصرہ کرنا تھا۔ ان کا یہ منصوبہ خرمیوں اور بابک کے اہم معاونین کے رہنماؤں کو ختم کرنے پر انحصار کرتا تھا۔ انہوں نے باب خرمی کے ذریعے تباہ ہونے والے کچھ قلعوں کی بحالی پر کام کیا تاکہ اگر باب خرمی کی فوج نے اچانک اس پر حملہ کیا تو اسے محفوظ پناہ گاہ مل سکے۔ افشین نے رات کے وقت بابک کی طرف سے کسی بھی ممکنہ حملے کی توقع میں آدھی فوج کو راتوں میں بیدار ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح افشین نے اچانک حملے کا کوئی موقع بابک کے ہاتھ نہیں آنے دیا۔ افشین نے بابک کے جاسوسوں کا پتہ لگانے اور ان سے اہم معلومات حاصل کرنے پر کام شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ بابک کی فوج کے سب سے اہم کمانڈر ترخان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے اوپر دباؤ کو کم کرنے کی کوشش میں بابک نے خرمی اور بازنطینیوں کے مابین معاہدے کے مطابق بازنطینیوں کے شہنشاہ تھیوفل کو کہا کہ وہ عباسی ریاست کی کھلی سرحدوں پر حملہ کر دے، لیکن سیاسی حالات سازگار نہیں تھے اور بازنطینیوں کے شہنشاہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 835 سے 837 تک افشین اور باب کے مابین متعدد لڑائیاں ہوئیں، جس میں فتح عباسیوں کو حاصل ہوئی تھی۔ بابک اور عباسیوں کے درمیان آخری معرکے کا آغاز بابک کے مرکز کے قریب میدان جنگ میں افشین کے بے درپے حملوں سے شروع ہوا تھا۔ بابی فوجوں نے عباسی فوج کے حملے کو پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بابک افشین سے مفاہمت اور اپنی سلامتی کے لیے بات چیت کرنے افشین کے پاس چلا گیا تھا۔ تاہم افشین کو اس وقت خبر موصول ہوئی کہ عباسی فوج کی ایک ٹکڑی فرغانہ فورسز الباز شہر میں داخل ہو گئی تھی اور جھنڈے لہراتے ہوئے بابک کے محل کے سامنے کھڑی تھی، لہٰذا افشین نے اپنی باقی فوج کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہاں بابک کی فوج کی ایک ٹکڑی موجود تھی جس کو عباسی فوج نے گھیر کر اس پر حملہ کر دیا۔
ان میں سے بہت سے افراد ہلاک ہو گئے اور ان میں سے کچھ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس جھڑپ کی وجہ سے بابل خرمی کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بابل خرمی شہر سے باہر اپنے کچھ کنبے اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ آرمینائی علاقوں میں بھاگ کر چلا گیا تھا، لہٰذا خلیفہ نے افشین کو آرمینی شہزادوں کے پاس بھیجا کہ وہ باب خرمی کی مدد کرنے سے اجتناب کریں۔ آخر کار آرمینی شہزادوں نے خرمی کو افشین کے حوالے کر دیا۔ بابک اور اس کے بھائی عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سامرا شہر پہنچایا گیا جہاں خلیفہ مستعصم موجود تھا۔ خلیفہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح عباسی فوج نے پھر آذربائیجان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس طرح بابک خرمی، جس نے عباسی ریاست کو 20 سال سے کمزور کر رکھا تھا، 837 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں اپنے انجام کو پہنچا۔